الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی مرتبت محترم المقام سید امتیاز جلیل صاحب جو اس پریس کانفرنس کی چیف گیسٹ بھی ہیں اور آپ ہی کی گفتگو سننے کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں. میں دلی صدر کی حیثیت سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں, خاص طور سے میڈیا پرسنز کا جنہوں نے اتنی گرمی میں ہمارے لیے وقت نکالا اور آدھا گھنٹہ ہمارے لیے انتظار کیا. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, ٹریفک کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا یہ. لیکن دوستوں, آپ کی گوش گزار یہ کرنا تھا کہ جو دلی کی سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک بڑا حصہ حاشیے پر ہے. ایک اچھا خاصا سیاسی خلا ہے, اور وہ سیاسی خلا اس لیے ہے کہ دلی کی عوام نے کانگریس اور بی جے پی پہ خوب بھروسہ کیا. جب کانگریس اور بی جے پی نے دونوں نے ان کو رسوا کیا, ان کی امیدوں پہ جب وہ کھڑے نہیں اترے, تو دلی کی عوام نے عام آدمی پارٹی کو موقع دیا, اور نہ صرف موقع دیا, ان کو بہت بھرپور طریقے سے سمرتھن دیا اور تاریخ رقم کر دی. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے بھی وہی کیا جو کانگریس اور بی جے پی کرتی تھی. خاص طور سے وہ طبقات جو کمزور تھے, مظلوم تھے, الپ سنکھیک تھے, یا دلت تھے, یا غریب تھے, یا انتھرائز کالونیوں میں رہتے تھے, ان طبقوں کے ساتھ عام آدمی پارٹی کا بھی رویہ اچھا نہیں رہا. جہاں تک ان کی نمائش کا سوال ہے تو یہ حضرت نمائش میں کانگریس اور بی جے پی سے بھی آگے نکلے, اور انہوں نے بنا کان کیے اتنے اپنے کیلنڈر چھپوا دیے, اتنی باتیں کر دی کہ لوگ ان کے باتوں میں آ گئے اور گمراہ ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ایمرجنسی آئی, جب ان کے امتحان کا موقع آیا, یہ پوری طریقے سے فیل ہوئے. حالیہ جو کرونا مہاماری, یعنی دلی جیسا شہر جو اتنے بڑے ملک ہندوستان کی راجدھانی ہے, کیپٹل ہے, یہاں پہ لوگ ایمبولینسز میں اپنی جان دے رہے تھے. اسپتالوں میں جگہ نہیں تھی, اور بڑے بڑے اسپتالوں میں آکسیجن ختم ہو گئی تھی. اور اگر آپ چاہتے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو ایڈمیشن کے لیے بڑی بڑی سفارشیں چاہیے ہوتی تھی, پھر بھی ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا. تو پوری دنیا نے وہ دیش کی راجدھانی کا منظر دیکھا, اور کیجریوال صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ صرف الزام تراشی میں ایک دوسرے کی نورہ کشتی میں ملوث رہے. آخرکار کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی اور انہیں جھاڑ لگانی پڑی. اس کے بعد جا کے بہت ہی معمولی سی چیز آکسیجن, جو کہ پہلے سے موجود تھی, ہندوستان میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن صرف ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے, ان کی نالائقی کی وجہ سے, اور صرف ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ صرف ہم بول کے کام چلا لیں گے. غریب عوام نے اپنوں کو کھویا, لوگوں نے جان سے ہاتھ دھویا, اور کتنے لوگ بڑے بڑے بل کو چکا کر کے میدانتا, اپولو اور وہاں سے روتے ہوئے باہر نکلے. اگر وہ ٹھیک بھی ہو گئے تو ان کا گھر اجڑ گئے, ان کو مالی اعتبار سے بہت نقصان پہنچا. دوسرا پوائنٹ جو اس حکومت کے تعلق سے ہے کہ پچھلے سال دلی نے 3 سانے دیکھے. اس میں ایک بڑا سانہ تھا این آر سی اور سی اے کا پروٹیسٹ. جب این آر سی اور سی اے کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہوا, یعنی جو ہماری اقلیت تھی, جو اس کی جب وجود کی لڑائی آئی اور جب وہ سڑکوں پر آئی, تو دلی پولیس کی جو جہریت تھی اور اس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ پہ کس طرح کا اٹیک کیا اور ہمارے بچے اور بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا, وہ پوری دنیا نے اس کو دکھایا اور ہم سب لوگوں نے محسوس کیا. اس کے بعد پھر کچھ شرپسند عناصر نے دلی کو دنگوں میں جھونک دیا, اور غریب عوام نے پھر ایک بار مصیبت کا سامنا کیا, اور غریبوں میں خاص طور سے مسلمانوں نے اپنوں کو کھویا, اپنوں جان سے بھی گئے, کاروبار بھی کھویا, مکان بھی لٹے, دربدر بھی ہوئے. اور تب بھی ہم نے اس حکومت کا رویہ دیکھا, یعنی دونوں حکومتوں کا ہم نے رویہ دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے الپ سنکھیک کو اکیلا چھوڑ دیا. پھر تیسرا موقع آیا جب کورونا آیا. کورونا ایک ایسی بیماری جو اس سے پوری دنیا پریشان تھی, اس میں کسی انسانیت کا یا کسی پارٹی کا یا کسی گروہ کا کوئی رول نہیں تھا. وہ تو ایک ایسی بیماری تھی جو انسان سے انسان پہ پھیل رہی تھی, لیکن وہاں پہ بھی یہ بے رحم نہیں بخشا, انہوں نے ہمیں بخشا.
اور میڈیا نے ان کا ساتھ دیا. اب جو خاص میڈیا تھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کورونا کو بھی لا کر کے انہوں نے مرکز تبلیغ جماعت اور مسلمانوں پہ پھوڑ دیا اور پورے دیش میں مسلمانوں کو شکار کورونا کا ایک دوشی بنا کر پیش کیا اور ایک نفرت پورے ہندوستان میں پھیلائی گئی. اس کا ابھی آپ حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کورٹ کے جو ڈیسیژنز آئے ہیں اور جو جرمانے لگایا گیا چینلز پہ, وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی ان لوگوں نے غلطی کی تھی اور کتنا بڑا نقصان پہنچایا تھا کہ آخر اتھارٹیز کو ان پہ جرمانہ لگانا پڑا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 سانحوں نے ہمیں مجبور کر دیا کہ آخر ہمیں اب سب کو اپنا حق مانگنے کے لیے آگے آنا پڑے گا. بہرحال 19 مارچ کو میں نے دلی AIMIM کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی اور 19 مارچ کے بعد 4 اپریل کو مجھے بخار آیا. اس کے بعد پھر وہ لاک ڈاؤن لگ گیا. اس کے بعد پھر وہ جب لاک ڈاؤن کھلا تب سے پھر میں سرگرم ہوا ہوں. میں نے اپنے جو دلی کے جو انچارج ہیں عالی جناب سید امتیاز جلیل صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیے یہ کرونا تو ابھی چلتا رہے گا, ابھی گائیڈ لائنس بھی رہیں گی, لہٰذا آپ ہمیں ایک دن کا وقت دے دیں اور ہماری دلی کی عوام سے آپ روبرو ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ آخر MIM کیا چاہتی ہے. اب MIM جیسا ہم ہمیشہ کہتے چلے آئے ہیں کہ جب جو ان لوگوں نے کیا, خاص طور سے دلتوں کے ساتھ اور الپسنکھیکوں کے ساتھ, ان تینوں پارٹیوں نے جو ظلم کیے ہیں, مجلس اب اس کے ہر ایک زخم کا حساب لے گی. اب مجلس پوری طریقے سے تیار ہے, نہ صرف وہ چناؤ لڑے گی, نہ صرف وہ اپنے ان کی پول کھولے گی, بلکہ گلیوں میں عام عوام تک پہنچے گی. اور خاص طور سے جو 2 طبقے جن کو انہوں نے جان بوجھ کے نظر انداز کیا, جن کا ووٹ تو لیا لیکن انہوں نے ساری طاقت بندر بانٹ کر کے اپنے آپ پاس رکھ لی, وہ 2 طبقے ہیں مسلم اور دلت. خاص طور سے میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دلی میں ان 2 طبقوں کو پوری طریقے سے انہوں نے نظر انداز کیا ہے. تو آج ہمارے اسٹیج پہ جو میں تعارف بھی کرا دوں, جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, غفار صاحب جو ہمارے آرگنائزیشن سیکریٹری اور ٹریزر ہیں, اور سائڈ میں ہمارے جنرل سیکریٹری بلیغ نعمانی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ میں بہت ہی جانا پہچانا جو اکثر آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے, آپ مشاعرہ بھی پڑھتے ہیں, ایک بہت ہی دلتوں کے بہت ہی ایکٹیو ایک فعال شخصیت ہے راجیو ریاض صاحب. وہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آج ہمارے ساتھ بہت سارے دلت بھائی, بہت سارے غیر مسلم بھائی آج جوائن بھی کریں گے. اور میں آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا, مگر میں صرف اتنا بتا دوں کہ اب MIM پوری طرح سے اکوپڈ ہے. دلی MCD کے جو الیکشنز ہیں وہ حالیہ کوئی 6 سے 8 مہینے دور ہے. ان 6 سے 8 مہینے میں ہمیں تیاری کرنی ہے. دلی کی جو سیٹیں جہاں دلت اور مسلم ماحول ہے, جہاں جس کو جیتنے میں ہمیں بہت آسانی ہے, یہ ہم پورے اور الیکشن کو متاثر نہ کریں. ان سیٹوں کو چن کر ہم اس بار الیکشن میں ہارے ہیں. ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے, خاص طور سے میڈیا کا ساتھ چاہیے. ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے دبے کچلے ورگ کی وہ آواز اٹھا دیں, وہ عام عوام تک پہنچا دیں, یا جو ہمارے یہاں سے میسج جائے گا, جو آج ہمارے امتیاز جلیل صاحب جو میسج دیں گے, وہ عام لوگوں تک پہنچا دیں. اور دلی کی جو فرقہ واریت جس طرح سے زہر لوگوں نے پھیلایا ہے فرقہ واریت کا, اگر اس کو فرقہ ہم آہنگی میں لانا ہے, اگر سدبھاونا میں لانا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں دبے کچلے ورگوں کو ایک ہونا ہوگا. خاص طور سے مسلم اور دلت کو ایک ہونا ہوگا. اور یہی ایکسپیریمنٹ آپ نے اورنگ آباد میں دہرایا ہے. تو اورنگ آباد کے MP MLA یا وہاں کے جو لوکل باڈیز ہیں, ان سب میں MIM میں نے مسلم اور دلت کا کمبینیشن پیش کر کے باقاعدہ ایک کامیاب تاریخ لکھی ہے. تو انشاءاللہ اب یہ تاریخ ہم دلی میں رکھیں گے. اب میں اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں, اور میں درخواست کروں گا عالی جناب امتیاز جلیل صاحب سے کہ وہ اب آپ کے سامنے MIM اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے پیغام کو لے کے آپ سے روبرو ہو. عالی جناب بیرسٹر عالی جناب سید امتیاز جلیل صاحب.